اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماته انہ علیم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تراشا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو اپنی ساری رحمتوں کو تیرے دل ہی میں روک دیتا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے. بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کی رحمت سے 3 آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے. پہلی آیت شریفہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جس کا سارے کا سارا تعلق رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے. ترتیب میں ہم نے سب سے پہلے وہ پس منظر تاریخی جاننا ہے، اس کے بعد اس آیت شریفہ سے ہم اپنی زندگی میں کیا فیض لے سکتے ہیں. یہ دوسرا ہمارا مرحلہ ہوگا آج کی گفتگو کے لیے، اور جو نمبر 2 پر آیت شریفہ اور نمبر 3 پر آیت شریفہ تلاوت ہوئی ہے، اول سے لے کر آخر تک اس کا ہم غلاموں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بنتا ہے. وہ چونکہ ہیں ہی صرف ہمارے لیے، ہم نے ان سے بھی اکتساب فیض کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ ملاحظہ کریں تاکہ ہم تاریخی زمانوں میں ہم بہت پیچھے جا کر رسول پاک علیہ السلام کی سیرت اقدس کے حوالے سے جو یہاں ارشاد کیا گیا ہے اس کو ملاحظہ کر سکیں. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹ بول کر افتراء کیا ہے؟ کافر لوگوں نے رسول پاک علیہ السلام پر بہت ساری افتراء بازیاں تو کی ہوئی تھیں. کبھی رسول پاک علیہ السلام کو مجنون قرار دینا، کبھی نعوذ باللہ العزیز فتنہ باز قرار دینا، کبھی اس طرح کی بات کرنا کہ ان کے پاس کوئی عجم کا رہنے والا شخص ہے، وہ آتا ہے تو آ کر کے تو ان کو کوئی باتیں القاء کرتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے، تو پھر یہ سویرے اٹھ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. کبھی یوں کہہ دینا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی یوں کہہ دینا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کوئی ایک بات ہوتی تو میں آپ سے عرض کرتا. آج ہم 25ویں سپارے پر ہیں. ان کی تاریخ بڑے قدیم زمانوں سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کیسے رسول پاک علیہ السلام کے حوصلوں کو توڑنا چاہتے تھے، کیسے رسول پاک علیہ السلام کے چٹانی جذبات کو یہ شکست و ریخت کا شکار کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے تحریک اسلام کا کام رک جائے، نبوت کی دعوت کا کام رک جائے. بہت انہوں نے ہتھ کنڈے اور اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے. ان میں سے ایک بات یہی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اللہ کا نبی تو نہیں ہے. دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے کلام اترتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی کلام شلام ان پر نہیں اترتا ہے. یہ کافروں کا بیان اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد پھر کلام ارشاد کیا جس میں تبصرہ ہے. اگر ایسا ہوتا کہ یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا کہ آپ نبی نہ ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو بات یوں ہو جانی تھی
وہ جو بات یوں ہو جانی تھی، وہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے مقام پر بڑے مشکل الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں سے جو مشکل ترین مقامات ہوتے ہیں جہاں اہل سنت کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بہت ادب سے گزرنا چاہتے ہیں، بڑے احترام سے گزرنا چاہتے ہیں، کلمات کی شدت جو ہے اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو باقی شدید ہو جاتا ہے، پھر ترجمہ اگر کر بھی لیا جائے تو مفسرین کرام پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہو کر کے تو کلام اتنی دل ربائی کے ساتھ وہاں پیش کرتے ہیں کہ تفسیری پہلو سمجھا دے کہ یہاں کوئی سخت لہجہ نہیں ہے، سخت گوئی نہیں ہے، کلام میں شدت نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اس طرح کا کلام ہے۔ یعنی جب مقام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو تو کلام میں بظاہر شدت ہو تو پھر اس موقع پر علماء کی بے قراری ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہ کلام ذرا عرض کرتا ہوں۔ عنوان یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بات غلط ہے، کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے کلام اترتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے اور یہ سب افتراء ہے۔ تو رب کائنات نے کلام یہ کیا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ، تو آپ کے قلب اطہر پر مہر لگا دیتا۔ بعض ترجمہ نگاروں نے اور بعض مفسرین نے بات ایسے ہی کی ہے جیسے کہ میں فی الحال کہنے چلا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر پھر میں ایک اور لہجہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور تفسیر کا دوسرا پہلو ہے جو میں آپ کے لیے بیان کروں گا۔ عافیت اس کے اندر بھی ہے، خیر ہے اس کے اندر بھی، جو پہلے نمبر پر عرض کرنے جا رہا ہوں، اور زیادہ خیر، زیادہ برکت اس تفسیر کے پہلو نمبر 2 کے اندر ہے، کیونکہ آپ اور میں یہاں اسی لیے آتے ہیں کہ قرآن پاک کو سیکھا جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باتیں فوراً ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں، جو ہماری زندگی کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کئی بار بات بڑے پیمانے کی ہوتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیول کی بات ہوتی ہے، تو وہاں ذرا ہماری چھوٹی عقل اور کم رسائی اور ناقص خیال جو ہے وہ پرواز جب نہیں کرتا تو مضمون کچھ اور سا بنتا نظر آتا ہے، جو کبھی کسی موقع پر ایمانیاتی پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ تو پھر اس موقع کو ویسے ہی نبھا کر آگے جانا، امانت کے ساتھ سمجھ کر آگے جانا، یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر کے وہ طبقے آپ میں سے جن کو اللہ نے یہ شوق اور ذوق دیا ہوا ہے کہ وہ ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں گھر کے اندر۔ ترجمہ پڑھنا اچھی چیز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یقین جان لیجیے کہ آج جب کہ میں آپ کے سامنے بات کہنے جا رہا ہوں تو ترجمہ بھی آپ کا یہاں کیا کرے گا۔ ترجمے کے اندر بعض اوقات کلام اور مضمون جملہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہی نہیں ہے، بندہ خود پڑھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ میں خود آپ کو بتاتا ہوں اپنا کہ میں جب حدیث پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو حدیث کی بکس 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے کہ جن کے اندر حدیث پاک کا متن لکھا گیا ہوتا ہے اور بس کوئی وضاحتی کلمات نہیں ہوتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور کچھ حدیث کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جہاں حدیث کا متن بھی، کلمات بھی نقل ہوتے ہیں، اور ساتھ بڑے محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جو پہلی قسم ہے حدیثوں کی جہاں صرف متن نقل ہوتا ہے، وضاحتی بیان نہیں ہوتا، تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار ایسا ہوا کہ ترجمہ مجھے آ رہا ہے لیکن مضمون جملہ اتنا مشکل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ بس میری عقل، میرا علم یہاں ٹھپ ہو گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہے کیا، حالانکہ ترجمہ مجھے آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ترجمہ صرف ترجمہ آپ کو بتایا نہیں جا سک رہا ہوتا ہے، بہت وزندار قسم کا عنوان ہوتا ہے جو اس ترجمے کے اندر ہوتا ہے، پھر میں چپ کر جاتا ہوں، بیان نہیں کرتا ہوں۔ تو خاص کر کے جو ترجمہ پڑھنے والے احباب ہیں ان کے لیے اس طرح کے مقامات سے سنجیدگی سے گزرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت ہو گئے تمہیدی کلمات، اب بات سمجھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ محبوب آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو اس میں آپ افتراء بازی کر رہے ہیں۔ یہ کافر لوگ آپ کو یوں کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، ان یشاء اللہ، اللہ اگر چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ اس مہر لگانے کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دل اور ہر انسان کا دل اللہ کے دست قدرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کچھ غلط کہنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر قبضہ فرما لیتا، اور قبضہ فرمانے کے بعد ایسی توفیق میسر نہ ہوتی، ایسی طاقت ہی نہ ملتی کہ آپ دعوی نبوت کر سکتے اور آپ یہ کہہ سکتے لوگوں کو کہ بھئی مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے دل جو قابو میں کر لیا ہوا ہونا تھا، تو اگر دل قابو میں اللہ نے نہیں کیا اور آپ کو روکا نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرنے سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بھی اللہ نے آپ کو روکا نہیں ہے، اپنی قدرت کاملہ سے نبوت کا دعویٰ کرنے سے بھی روکا نہیں ہے۔ اگر
چاہتا اللہ تو اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں غلط ہوتے تو اللہ دل پر مہر لگا کر دل کو قبضے میں کر لیتا اور آپ اپنی مرضی سے کچھ بول ہی نہ سکتے. جب نہیں روکا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات واقعی ایسے ہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کچھ اس طرح کا مضمون جملہ ہے. لیکن جب یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا, اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا. یہ دل پر مہر لگانا یہ ایک اتنا خطرناک سا عنوان ہے, یہ ایک ایسا ڈرونا سا عنوان ہے کہ قرآن پاک بھرا ہوا ہے. یہ بات عام طور پر کافروں کے محلوں میں گشت کر رہی ہوتی ہے. یہ آواز جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہوتی ہے. اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی, اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی. مضمون جملہ سخت ہے, کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے. جب اس کا تعلق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس کے ساتھ ہوا تو علم بے قرار ہوا کہ کس طریقے سے یہ مختصر سا سفر طے کرتے ہوئے آگے گزرے. کلام بھی سچا ہے, حضور کی عظمت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے. اچھا, یہ گفتگو کا ایک پہلو تھا. اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا, یعنی اس کو خالص اپنے کنٹرول میں کر لیتا, کچھ بولنے ہی نہ دیتا. جب اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دیے رکھی, آپ بول رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ دل کو روک کر کے تو قدرت استعمال کر کے تو آپ کی زبان کو اور دل کو روک نہیں رہا, تو سمجھ جاؤ نا کہ پھر آپ جو کہہ رہے ہیں اس دعوے میں آپ سچ ارشاد فرما رہے ہیں. دوبارہ میں نے بات کو دہرایا. اس بار مجھے اتنا ہی کہنا ہے کیونکہ بات ذرا مشکل سی ہے, تھوڑا سا کلام آگے اور بھی ہے, لیکن مقصد چونکہ مجھے لگتا ہے کچھ حل ہو گیا ہے. اب میں اس پر تفسیر کا پہلو نمبر 2 آپ کے سامنے لانا چاہوں گا, جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے استعمال کیا, جس کو میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ نے اپنے ترجمے کے اندر اس تفسیر کے پہلو نمبر 2 کو استعمال کیا. واہ واہ واہ, دل خوش ہو گیا ہے, کوئی بے قراری ہی نہیں رہی ہے. وہ ترجمہ کچھ اس انداز میں کہا گیا کہ مزہ آ گیا ہے. یہ جو مور لگانا ہوتا ہے, مور لگانا, یہ مور لگانے کا معنی آپ کو سمجھنا چاہیے کیا ہوتا ہے. مور لگانے کا معنی ہوتا ہے کہ جو اندر ہے اس سب کو محفوظ کر دیا, ٹھپا لگا دیا, کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا. اب اگر آپ کو لگا ہے پرانے دور کے اندر جو خط و کتابت کا نظم و ضبط چلتا ہوتا تھا تو خط لکھنے کے بعد پھر اسٹمپ لگتی تھی, اس کے فرنٹ کی طرف جو خط کا لفافہ فرنٹ کی طرف وہ مہر لگتی. آج بھی جو لاک سرخ رنگ کا لگا کر کے تو چیزیں پارسل بھیجتے ہو تو جب تک نہیں ٹوٹا ہوا تو سمجھو کہ جو اندر ہے وہ سلامت ہے, محفوظ ہے. اور اگر وہ ایک بار سیل کھل گئے تو وہ ٹوٹ گیا تو اب خطرہ پڑ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ دخل اندازی اندر ہو گئی ہے. اگر یہ میری 2 تصویریں جو کہنا چاہتا ہوں ماحول میں سمجھ آئی ہیں تو اب ائمہ تفسیر کی جماعت نمبر 2 نے جو تفسیری پہلو بیان کیا, اس نے تو رنگ ہی کوئی اور بنا دیا ہے, اس نے تو ساری بے قراریاں ہی ختم کر دی ہیں. اب وہ بے قراریاں ہیں کیا, پھر میں ترجمہ آخر میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. پہلے وہ تفصیل سمجھ لیں, پھر ترجمہ. کبھی ترجمہ پہلے مجھے کرنا پڑتا ہے, کبھی ترجمہ مجھے بعد میں کرنا پڑتا ہے. میں اب ترجمہ بعد میں کروں گا تاکہ جب میں ترجمہ کروں پھر آپ لذت سے آگے گزر جائیں. پہلے میں کہانی تو آپ کے سامنے کہوں. میرے پیارے دوستوں, کبھی کسی نے آپ کو گالی نکالی ہو, نکالی ہے, کئی بار نکالی ہے. لوگ پاکستان میں رہ کر کے تو کون چھوٹے سے لے کر بڑے تک کہیں بھی بچا ہے. یہاں تو وزراء نہیں بچتے ہیں, یہاں تو حکمران نہیں بچتے ہیں, یہاں تو علماء نہیں بچتے ہیں, یہاں تو گدی نشین نہیں بچتے ہیں. پاکستان میں رہ کر کون کبھی کسی سے بچا ہے. تو گالیاں نکالی جاتی ہیں, تبرہ بازی کی جاتی ہے. کل ایک عالم کا کیس میرے پاس آ گیا, اس کی کمیٹی والے اس کے خلاف کچھ بول رہے تھے, اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو میں نے اس کو بھیجا, اس مسجد کے اندر میں نے تھا, تو میں نے کہا بھائی کمیٹی والوں کے 10 اعتراض, آپ فارغ ہو ان کی طرف سے, آپ جا سکتے ہیں. اچھا, اس نے کیا کچھ نہیں تھا, وہ سیدھا چلا گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سن کر چپ کر کے صبر کر کے تو بس وقت گزار دیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا میں پتہ کر کے تو ہوا کیا ہے. وہ جا کر جب اس نے کمیٹی والوں سے بات کی تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ سب غلط بیانیاں. تو کہہ دیا وہ معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. لیکن چلو یہ تو واقعہ ہوا, لیکن صدمہ تو ہوتا ہے نا بندے کو جب کوئی غلط بیانی کی جاتی ہے, جب جھوٹ بولا جاتا ہے, جب افتراء بازی کی جاتی ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر بھی صدمہ تو ہوتا تھا, اور اس لیے تو بار بار وہ آیتیں اتری ہیں. محبوب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے دل پر بوجھ آتا ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف اور صدمہ تو محسوس کرنا پڑتا ہے. اس عنوان کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ اتری ہوئی ہیں قرآن حکیم میں. اب کبھی اچھا اگر آپ کو یہ تجربہ ہوا ہے تو ایک اور تجربہ آپ کو بتاؤں. ہم اپنے بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس, کہ حضور والا یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو یہ ہوگا, تو پھر وہ ہمیں تسلیاں دیتے ہیں, یار کوئی نہیں یار, یہ تو ہوتا رہتا ہے, نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تم کیا چیزیں ہو. یہ جو ان کا یہ کلام ہوتا ہے یہ دل میں ٹھار دیتا ہے, سکون دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے. وہ وزن ذرا ہلکا ہو جاتا ہے, زخم ذرا بھرنے سے لگ جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے تکلیف کا آنا, اور ایک پھر تکلیف کے آنے پر جب اللہ کی رحمت والی باتیں کی جاتی ہیں تو یہ سمجھو کہ علاج ہوتا ہے. اس تکلیف
تکلیف کا. جیسے رب کائنات نے کئی بار نہیں کہا نحن اعلم بما یقولون, ہمیں پتہ ہے یہ جو آپ کو کہتے ہیں, لیکن آپ تو ہماری محبت کا سفر طے کر رہے ہیں نا. اب یہ کلام کا آنا حضور کے دل کے صدمے کے سارے بوجھ ہلکے ہو گئے, میرا اللہ مجھ پر خوش ہے. تو تکلیف کا آنا اور اس پر رحمت کا مرہم لگ جانا, یہ جو تصویر ہے, یہ جو عنوان ہے, اب اس عنوان کو سمجھیں. رب کائنات نے کہا محبوب ہمیں پتہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبين. یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ آپ کو جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ اندر سے جو دوغلا پن استعمال کرتے ہیں, اللہ سارا جانتا ہے یہ ان کی گواہی ہے کہ نہیں ہے. اللہ گواہی دے جو رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ جیسے کلام آپ کے سامنے کہا, اب یہاں بھی عنوان چل رہا تھا, یہاں بھی عنوان چل رہا ہے یہ حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, مجھ پر اللہ کا کلام اترتا ہے. جی آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ اللہ کا کلام نہیں اترتا. تو صدمہ ہوا رسول پاک علیہ السلام کو, قلب اطہر پر ایک بوجھ آیا. مولا کائنات نے اپنی رحمتوں کا ہجوم, اپنی رحمتوں کی برسات قلب اطہر پر نازل کر کے کہا ان یشاء اللہ یختم علی قلبک. محبوب اللہ چاہے تو آپ کے دل پر اتنی رحمتیں بھر دے, اتنی رحمتیں بھر دے, اتنی رحمتیں بھر دے کہ آپ کو ان کے کہے ہوئے قول کا صدمہ ہی نہ ہو. لیکن اللہ نے چاہا یہ ہے کہ آپ کو تنگ کریں, پھر آپ کو صدمہ ہو تو صدمہ آپ ہماری محبت کی راہ میں قبول کریں, تو پھر ہم آپ کے درجے پہلے سے بہت زیادہ اونچے کر دیں. اصل میں ہم یہ چاہتے یہ ہیں. تو لہذا یہ صدموں کا ہونا یہ ایک فطری قانون ہے. یہ صدموں کا برداشت کرنا یہ نبوت کی سنت ہوتی ہے. اور پھر اس برداشت کے بعد اللہ جو دیتا ہے وہ تو پھر راز قیامت والے دن کھلنے والا ہے. اس لمبی کہانی کو ذرا اب آپ سمجھیں. رب کائنات نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تراشا ہے. اگر اللہ چاہتا, اب یہ تفسیر کا دوسرا پہلو ترجمے کے اندر, اگر اللہ چاہتا تو اپنی ساری رحمتوں کو تیرے دل میں روک دیتا, تو پھر آپ ان کے قول کا صدمہ محسوس ہی نہ کرتے. لیکن اس نے ایسا چاہا نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے کہ سراپا رحمت ہیں, لیکن پھر بھی اس نے چاہا ہے کہ ہماری راہوں میں اگر نبی بھی ہوں تو ان کو بھی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں, تو قیامت تک کی امتیوں کے لیے سبق بن جائے, ان کے لیے راستہ بن جائے کہ دین کی راہوں میں, قرآن کی راہوں میں, نبوت کی راہوں میں, مصطفیٰ کی خدمت کی راہوں میں, اللہ کی محبت کی راہوں میں یہ صدمہ مند ہونا یہ تو ازلی قانون ہے جو سب نبیوں کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے. اور یہ تو ازلی دستور ہے جس کے ساتھ ہر رسول کا اور ہر نبی کا واسطہ پڑتا رہا ہے. یہ وہ مقام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں کہنا چاہا. دو مختلف تفسیری پیرائیوں کے ساتھ میں ترجمہ کر کے گزر سکتا تھا, لیکن میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا کہ میں صرف ترجمہ کر کے چلا جاؤں. حالانکہ مقام مشکل ہے, تو کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا ہے. اس کے بعد مولا کائنات نے کہا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ. اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت قدم رکھتا ہے, برقرار رکھتا ہے. اس جملے کا تعلق بھی گزشتہ ساری کہانی جو چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ بنتا ہے, اور اس جملے کا تعلق پھر ہماری ذاتوں کے ساتھ بنتا ہے. ایک بار ہم اس جملے کو اٹھا کر کے تو پیچھے مدینہ کے ماحول میں لے جاتے ہیں, ایک بار اس جملے کو اٹھا کر کے پھر ہم ادھر ہی سمجھنے کا اہتمام کریں گے. کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ رسول نہیں ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ. کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام نہیں اترتا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دو باتیں کر رہے تھے. مولا کائنات نے ان کو جواب دیا اگر ان کے کلام میں ہوتا جھوٹ تو اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو. اللہ کی شان ہے کہ نہیں کہ وہ باطل کو ختم ہی کر دیتا ہوتا ہے, حق کو ثابت رکھتا ہوتا ہے. تو اگر آج تک محمد مصطفیٰ کا نبوت کا دعویٰ اللہ نے ختم نہیں کیا ہے اور ان پر اترنے والے کلام کے متعلق آپ کا قول کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس بات کو اللہ نے ختم نہیں کیا ہے, حالانکہ اللہ باطل کو ختم کرنے والا ہے. اگر آج تک نبوت کا دعویٰ ختم نہیں کیا اور یہ کلام اللہ کا ہے, اس بات کو اللہ نے ختم نہیں کیا, تو پھر سمجھ جاؤ نا کہ باطل ہوتا تو مٹ جاتا. اگر سلامت ہے تو حضور کا قول باطل ہے ہی نہیں ہے, یہ حق پر مبنی قول ہے. اب یہ ایک بار اس جملے کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہوا. اب تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, بیماروں, صدمہ مندوں, پریشان حالوں اور حالات کے پٹے ہوئے لوگوں, کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو حالات کا پٹا ہوا نہیں ہے. رب کائنات نے اعلان کر دیا, ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا یمحو اللہ الباطل ویحق الحق. تمہارا کلیش ہو گیا, اختلاف ہو گیا, رولا رپا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, اعتراض بازی ہو گئی, تہمت بازی ہو گئی, پتہ نہیں بہتان تراشیاں ہو گئی, جو بھی ہو گیا نا, تو بس اللہ پر یقین رکھو. اللہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. وقت گزرے گا, مہینہ یا گزرے گا, 2 مہینے, 6 مہینے, سال گزرے گا, دیکھنا ایسا ہو جائے گا. اللہ جتنی بھی باطل باتیں ہیں جو تم نے کسی کے خلاف کہی ہوں گی یا اس نے تمہارے خلاف کہی ہوں گی, اللہ سارے باطل کو مٹا دے گا, اور جو حق اور سچ ہوگا اللہ اس کو برقرار رکھے گا اور اللہ اس کو دوام عطا فرما دے گا. اس میں تسلی ہے میرے
میرے لیے، اس میں تسلی ہے آپ کے لیے، اس میں تسلی ہے ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے کہ جیسے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ صاف ستھری چیزیں، آندھی طوفان چلتا ہے تو ہر طرف مٹی ہی مٹی ہو جاتی ہے، ٹیبلوں پر، گھروں میں، برتنوں میں، بستروں میں، قالینوں میں، ہر طرف مٹی ہی مٹی، ہر شے مٹی سے اٹ جاتی ہے، لیکن وہ طوفانوں میں شاید تھوڑا رہنا ہوتا ہے، وہ آیا، آ کر چلا گیا، سب گندا گندا کر گیا، اور کچھ وقت ہی گزرتا ہے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا 4 دن، گھر کی ہر شے پھر صاف ستھری سی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ عزتوں کو خراب کرنے کا طوفان، یہ تہمت بازیوں کا طوفان، یہ بہتان تراشیوں کا طوفان، یہ آتا ہے اور صاف ستھرے لوگوں کو بھی ایک بار ماحول میں گندا کر دیتا ہے، لیکن رب کائنات نے اعلان کیا یمحو اللہ الباطل، وقت گزرنے دو، وقت گزرنے دو، وقت گزرنے دو۔ میں نے آپ کو چند دن پہلے نہیں کہا تھا، یہاں بھی کہا تھا، وہاں بھی کہا تھا، کتنا بڑا فتویٰ کفر کا مجدد الفسانی کے خلاف، کتنا بڑا فتویٰ کفر کا داتا علی حجویری کے خلاف، کتنا بڑا فتویٰ کفر کا باب اللہ شاہ صاحب کے خلاف، اور عظیم ترین ہستیاں کتنے بڑے بڑے فتوے، لیکن میرے استاد گرامی فرماتے ہوتے ہیں اس مولوی صاحب کا نام کیا تھا جنہوں نے داتا علی حجویری کو کافر کہا تھا؟ ہم کہا جی ہمیں کیا معلوم۔ اچھا جی اس مولوی صاحب کا نام کیا تھا؟ اس مفتی صاحب کا نام کیا تھا جس نے باب اللہ شاہ صاحب کو کافر کہا تھا؟ جی ہمیں کیا معلوم۔ کہا پتر یہ ہے قرآن پاک کی صداقت، کفر کے فتوے لگانے والے مٹ گئے، اللہ نے ان کو باطل کر دیا، ختم ہو گئے، پتہ ہی کوئی نہیں وہ کدھر گئے، ان کا نام تو کوئی نہیں جانتا۔ اور آج بھی لاہور چلے جاؤ تو داتا ہو رہی ہے، تو قصور چلے جاؤ تو بلے شاہ ہو رہی ہے۔ مجدد الفسانی کے نام سے اہل درد کی ایک تاریخ ہے جو اللہ رب العالمین نے جوڑ دی ہے، یہ قرآن پاک کی صداقت کا ایک اظہار ہے۔ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق، وقت گزر جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ باطل کو باطل، آپ کہتے ہیں دودھ دا پانی دا پانی، پتہ نہیں ویسے آپ کے بول کا معنی کیا ہے کہ دودھ اور پانی وقت ہو جاتا ہے، ہوتا تو ویسے کبھی نہیں ہے۔ یہ اچانک میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ دودھ اور پانی جب اکٹھا ہو جائے پھر تو الگ الگ کوئی نہیں ہوتا ہے، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ اچانک ہی میں سوچ رہا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، لیکن باہر کیا بولتے آپ ہو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جو آپ یہ بولتے ہو نا یہی کلام ہے۔ یمحو اللہ الباطل، اللہ باطل کو ختم کر دیتا ہے، ویحق الحق، حق شے کو اللہ برقرار رکھتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ جملہ ذرا ڈرانے والا ہے، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ میں اس رک کر سوچ رہا تھا یہ دلوں کی بات جانتا ہے تو ہی تو حضور پاک نے اعلان کر رکھا ہے، یہ جو حسد کرتے ہو نا ایک دوسرے کے خلاف، حسد زبان پر نہیں آتا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، تو یہ تمہیں اتنا نقصان دیتا ہے کہ تمہاری نیکیاں یوں ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو جس کے خلاف حسد کر رہے ہو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، اس کی وہ نعمتیں بھی سلامت ہیں، کیونکہ نعمتیں اللہ دیتا ہے اور اللہ کسی سے پوچھ کر نہیں دیتا ہے، کسی کی نسبت سے ضرور دیتا ہے لیکن پوچھ کر نہیں دیتا ہے، اور پھر کسی کی نسبت سے خرابی کرنے پر واپس ضرور لے لیتا ہے لیکن کسی سے پوچھ کر واپس نہیں لیتا کہ دوں کہ نہ دوں، واپس لوں کہ نہ لوں، یہ اس کا اپنا ایک نظم و ضبط ہے۔ آخر جہاں آج ہم نے پہنچ نہیں سکنا ہے وہاں سے عنوان یہ شروع ہو رہا ہے ویسے دلچسپ، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اللہ اگر سب کا رزق کھول دیتا سارے کروڑوں اربوں پتی ہو جاتے، لبغوا فی الارض، یہ زمین میں فساد مچ جانا تھا۔ میں یہ بتاؤں گا جب اگلے سبق میں ہم آئیں گے، اگر سارے مالدار ہو جاتے بغاوت کیا ہو جاتی، کیا لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے، پھر تو یوں لگتا ہے کہ سارے خوشحال ہو جاتے، اپنی زندگی کے اندر مست ہو جاتے۔ کہا نہیں، لبغوا فی الارض، بغاوت ہو جانی تھی۔ یہ عنوان اگلی نشست کا ہمارا ٹھہرے گا۔ ایک آیت بہر کیف مشکل مضامین رکھتی تھی، میں نے اس کو سمیٹنے کا اہتمام کیا ہے، وقت ہمارا رہ گیا بڑا کم سا، اور عنوان بڑا دلچسپ ہے، ذرا آؤ اب ہم جلدی سے سن لیتے ہیں۔ رب کائنات نے کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ بندوں گناہ تو ہوتے ہیں، صبح شام گناہ ہوتے ہیں ہم سے، آپ سمجھتے ہو کہ ہم مولیوں سے نہیں ہوتے، پہلے ہم سے ہوتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، محراب میں بیٹھنے والوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، جو نبی ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، جو نبی ہے اس سے خطا نہیں ہوتی ہے، جو نبی کے قریبی ہوتے ہیں اللہ نے ان کو سنبھالا ہوتا ہے، محفوظ کیا ہوتا ہے۔ نیچے آ جاؤ تو ہم سارے غلطیاں گناہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں نے کئی بار صاف صاف لفظوں میں کہا یہ اس کی مہربانی ہے کہ سفید کپڑوں کے اندر بندہ بھی سفید ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے سفید ہیں پر اندر سے بندہ بڑا خطرناک کالا ہوتا ہے۔ تو سلطان العارفین نے کبھی یہی کہا تھا کہ دل کالے نہ لو منہ کالا چنگا، دل نہ کتے کالا ہو جاوے، یہ بڑا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو گناہ تو بندے سے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ کتنی رحمت کی بات ہے۔ ادھر سے مسلسل آواز ہے، اعلان ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہے نا، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ بندے نے کہا ہو کہ مولا میں آپ کے بعد نہیں کروں گا اور اللہ نے کوئی رحمت کا جواب نہ دیا ہو، یہ کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ بس بات صرف یہ کہ ہم
سن نہیں سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہوتے تھے کہ جس نے یوں کہا نا اے میرے اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، میرے حضور فرماتے تھے کہ اس نے ہاتھ بعد میں باندھے ہیں، اس نے منہ سے بعد میں بولا ہے کہ مولا میں آج کے بعد نہیں کروں گا، اس کا یہ دونوں کام بعد میں ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں قبولیت پہلے اس کے لیے نازل ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے ہاتھ باندھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جس کے لیے آج فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی توبہ قبول فرما لینی ہے۔ تو جب 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 بھی توبہ کے لیے بندہ ہاتھ باندھتا ہے، یعنی جب بھی کپڑا دھلنے کے لیے پانی میں ڈلے گا تو تب وہ دھلے گا تو ضرور، بات جلدی سمجھ آ گئی، جب بھی برتن پانی میں ڈالو گے دھونے کے لیے تب دھلے گا تو وہ ضرور۔ ایسے ہی جب بھی ہم ہاتھ باندھیں گے اللہ معاف تو ضرور کرے گا۔ الگ کہانی ہے کہ دوبارہ پھر ہم گندے ہو جائیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ دوبارہ پھر ہم گدلے ہو جائیں اور پھر غلیظ ہو جائیں گناہوں کے اندر، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب بھی توبہ کرو گے قبول نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہی نہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے جب میرا بندہ میرے دروازے پر آئے گا میں نے نوازنا، میں اللہ ہوں، میں نے نوازنا ہے، میں نے اس کو نوازنا ہے، بس بات یہی ہے۔ رب کائنات نے انداز بدل کر یہی بات کہی ہوئی ہے، من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرتا کتنا ظالم ہے۔ میں ہر بار قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ توبہ کر ہی نہیں رہا، ظالم کہیں کا، توبہ کر، میں جلدی سے تیری توبہ قبول سے پارے کہ وہ زمانہ گزر گیا، ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ علم یعلموا، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لہجہ دیکھو قرآن پاک کا، علم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ انداز دیکھیں، لہجہ دیکھیں قرآن پاک کا، تو یہاں کیا کہا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، جب توبہ قبول کرتا ہے تو گناہ پھر جو ہوتے ہیں وہ معاف بھی کرتا ہے، کہ یوں تھوڑا ہے کہ جیسے بندہ اتو جا معاف کیتا، دل دے اندر گال بندہ رکھتا ہے۔ دنیا والو آپ اسی دنیا کے رہتے اندر رہتے، میں بھی ادھر رہتا ہوں، اتو کئی باری معاف کر چڑھیا پر دلوں گل گئی نہیں۔ رب کائنات ہے کہ نہیں، جب ہم معاف کرتے ہیں نا تو اللہ کا دل نہیں ہے، لیکن بات ہے کہ ہم واقعی مکمل معاف کرتے ہوئے گناہ صاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں کلام یوں کرنا چاہیے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، صرف یہی نہیں کہ توبہ قبول فرما لی ہے، جو بندے نے کیا کوا ہوتا ہے ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، میرے پاس بڑا خوبصورت متن ہے، بہت خوبصورت متن ہے۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوتا تھا کہ شاید میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا ہے کہ یہ حضرت مجدد الفسانی کا قول ہے، ان کا قول تو ہے، لیکن اب مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ وہ ان کا قول نہیں ہے، اصل میں تو وہ رسول پاک علیہ السلام کا کلام مبارک ہے۔ جن کو میں ان کا قول سمجھتا رہا وہ اصل میں تو کلام ہے رسول پاک علیہ السلام کا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہوتے تھے اس بندے کو سلسلہ نقشبندیہ کا فیض نہیں مل سکتا، اس بندے کو نہیں مل سکتا، ہاں اس کو مل سکتا ہے۔ کس کو نہیں ملتا اور کس کو ملتا ہے؟ جس کا گناہ ایک ککھ برابر بھی ہو تو سمجھے پہاڑ برابر ہے، اس کو فیض مل گیا ہے تو ہی یہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ دلیل ہے کہ اس کو نقشبندیوں کا فیض مل گیا ہے۔ اور جس کے گناہ پہاڑ برابر ہو اور وہ سوچے کچھ بھی نہیں ہے، خیر ہے، وہ ہو جائے گا جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو اس طرح کی سوچ رکھے تو وہ سمجھو کہ اس کو فیض ابھی ملا ہی نہیں ہے۔ اب یہ مضمون جملہ جو میں نے کبھی جناب مجدد الفسانی کے حوالے سے پڑھا بھی، آپ کو بتایا بھی، آج اور حدیث کے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول پاک جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھئی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بھول جاؤ، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ گھر جا کر بھول جاؤ، یہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ 2-4 دن کے بعد بھول جاؤ، یہ بات ایسی ہے کہ کبھی نہ بھولو۔ اللہ ایک ہے، کبھی نہیں بھولتے ہو نا، محمد اللہ کے رسول ہیں، کبھی نہیں بھولتے ہونا، بس یہ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ کبھی نہ بھولنے والی بات ہے۔ مضمون جملہ آپ حضور فرماتے ہیں کہ مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اور منافق بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، بڑا 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 عمدہ کلام ہے۔ آپ میں میرے حضور نے مومن کی بات پہلے کی ہے، میرا دل کر رہا ہے ویسے مومن کے پہلے ہی کروں، حضور نے پہلے کی ہے، چلو پہلے ہی کر دیتا ہوں۔ پہلے میں گندے کی بات پہلے کرنے لگا تھا، پھر میں نے کہا نہیں، جب حضور نے مومن کی پہلے کی تو میں پہلے ہی کرتا ہوں۔ مومن بندہ گناہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کسی وقت بھی یہ پہاڑ میرے اوپر گر سکتا ہے، ہر وقت خوف، مارا گیا، میں نے کل نماز لیٹ پڑھی تھی، ہو پرسوں مجھے جھوٹ بول گیا تھا، میں تو بچنے کو نہیں، بڑا کام خراب ہو گیا، میں تو تباہی کے دانے پر کھڑا ہوں۔ وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتے ہوئے فکر مند رہتا ہے، تو لگا رہتا ہے مولا معاف کر دے، میرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مولا نہیں لگتا ہے کہ صحیح معافی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ وہ ڈرا رویا فکر مند، یہ جو اس کی فکر اور کیفیت ہے، مومن ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے وہ 6 دن پریشان رہتا ہے، یار وہ ہوئی کیوں ہوتی، یار غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی طبیعت کے اندر اتنی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی گناہ کو بھی وہ اگنور نہیں کرتا، پھنسا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، معافیاں تلافیاں، اللہ کے گھر آنا جانا رونا تونا لگا رہتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور میں کہ منافق بندہ جب گناہ کرتا ہے، لو سن لو اس منافق کی کہانی سن لو۔
اس کے بعد میں نے آپ کا فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ یہ ہو کہ یہ ہو، اور آپ نے میرا فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے اپنا فیصلہ کرنا کہ ہم ادھر والے ہیں کہ ادھر والے ہیں۔ ذرا جملہ سن لو رسول پاک علیہ السلام کا، حضور فرماتے ہیں کہ جو اگر منافق بندہ گناہ کرتا ہے وہ اس کو اتنا لائٹ لیتا ہے کہ جیسے نہ میں نے گناہ کیا، جیسے ایک ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے تو میں کسی وقت بھی ایسے کروں گا تو اڑ جاؤ گی تو بات ختم ہو جائے گی، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ اتنا بے پرواہ سا ہوتا ہے گناہ کر کے اور نافرمانی کر کے، فکر مند ہی نہیں ہوتا، جیسے ایک مکھی ہے تو اڑا دوں گا اتنا سا۔ تو گناہ کر کے فکر مند نہ ہونا منافق کی نشانی ہے، اور غلطی اگر چھوٹی سی بھی ہو جائے تو فکر پہاڑوں جتنا ہو۔ حدیث پاک کا بیان ہے، میرا خیال ہے کہ یہ واقعی ایسا ہو نہیں کیا کہ یہ بات بھولنے والی نہیں ہے۔ میں نے تو یہ جب سے حدیث پڑھی ہے تو لگتا ہے کہ یہ بات بھولنے والی نہیں ہے کہ اگر ہماری فکر یوں ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں جتنے گناہ کر کے تو مکھی سمجھا خیر ہے جی اڑ جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی، تو رویہ منافقوں والا ہے۔ اور اگر معاملہ یہ ہے کہ مکھی کے پر برابر، مکھی کی لت برابر گناہ ہو جائے تو لگے کہ پہاڑوں جتنا ہو گیا ہے، یہ بڑے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی نشانی نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک تو یہ روایت کے الفاظ جو بہت ہی دلچسپی مجھے پیدا کر رہے تھے، اس محفل کے اندر بھی ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 16 سال ہو گئے بیاہ کو، اللہ کو نہ تھی دے رہا ہے نہ پتر دے رہا ہے۔ ایک عورت نے تنگ آ کر یا پریشان ہو کر کہا علامہ صاحب دعا کر دو، چلو اللہ بیٹی ہی دے دے، یعنی جیسے بڑا گھٹیا مال ہوتا ہے یہ جملہ لہجہ ایسا ہے، چلو اللہ بیٹا نہیں تو چلو بیٹی ہی دے دے، وہ بھی اس کو میسر نہ ہوئی تو بیٹا بیٹی نعمت ہے اللہ کی، لوگ روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے۔ اچھا، اگر کسی ایسے بندے، ایسے جوڑے کو ویسے تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن اڈاپٹ کو چھوڑو، اگر اللہ ایسے بندے کو 25-30 سال کے بعد اچانک بیٹا یا بیٹی دے دے، تو ابھی جیل میں ایک بندہ ہے، وہاں درس قرآن دینے کے لیے جاتا ہوں تو ان کو اللہ نے 17-18 سال کے بعد بیٹا دیا، وہ کار مٹھائی کا ڈبہ بانٹ رہا ہے۔ مجھے بھی اس نے کلو کا ڈبہ دیا، کسی اور کو بھی کلو کا، وہ جس کو دیتا ہے وہ ایک لڈو نہیں، کلو کا ڈبہ۔ میں کہا یار کیا کہتا جی، اتنا خوش علامہ صاحب، مانگ کے منتیں مرادیں، یہ انسانی رویے ہے نا۔ اب یہ کتنا خوش ہوا، یہ میں آپ کو یہ کہانی سنا کیوں رہا ہوں؟ میرے حضور کہتے ہیں جب بندہ اللہ کو ضرور توبہ کرتا ہے نا، جیسے اللہ بانج عورت کو بچہ دے دے تو جتنی وہ خوش ہوتی ہے نا، میرا اللہ بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے لہجے کا وہ ماحول میں آنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بانج گھرانے میں 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد کہ بچہ آ جائے، چل بچی ہی آ جائے، جیسے اس عورت نے کہا چل بچی ہی مل جائے، مارے خوشی کے وہ ڈبے مٹھائیوں کے بانٹ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا خوش یہ ہوا ہے جب کہ بندہ کہتا ہے مولا معاف ہی کرے گا مجھے معاف کر دیا اللہ، میرا اللہ اس ماں سے بھی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ گیا ہے کہ معاملہ سارا ادھر ہی آ کر حل ہونا ہے، تو اللہ کی توبہ۔ اچھا، یہ ایک آج حضور نے ایک جملہ یہ بتایا، اور دوسرا جملہ بتاؤں میں، وہ دیکھو سامنے بندہ بیٹھا، گاڑی چوری ہو گئی، چند دن پہلے گاڑی اس کو، میں کہا یہ وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ کہتا نہیں یہ کوئی اور ہے۔ اچھا، یہ خوش قسمت نہ ہوا، گاڑی گئی تو بس گئی۔ میں نے 3 بندے ایسے خوش قسمت دیکھے، گاڑی چوری ہوئی ٹویوٹا کرولا، تو ٹھیک ہفتے ڈیڑھ کے بعد وہاں کھڑی ہوئی، لے جاؤ آ کر، علامہ صاحب میں تو سوچ ہی نہیں سک رہا کہ پاکستان میں ہے چوری ہو تو مل جائے، اور صحیح سلامت ٹویوٹا کرولا میں گیا تو جا کر لے آیا۔ تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں گاڑی مل جائے، تو گاڑی کسی گم ہو جائے تو پھر جناب مل جائے تو جو خوشی ہوتی ہے اس ٹوٹے والے سے پوچھا کتنی کو ہوتی ہے؟ حضور کہتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو کسی کو گم شدہ چیز مل جائے جتنا وہ خوش ہوتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے حضور نے بھی مثالیں دے دے کر بات کو سمجھایا، چونکہ یہ فیلنگز ہوتی ہے نا، فیلنگز، تو انسانی فیلنگ کو ٹچ کر کے جتنا تم خوش ہوتے ہو نا، جب کہتے ہیں مولا معاف کر دیا، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ 2 لہجے آج حضور نے استعمال کیے، ایک تو یہ کہ جب کوئی گمی ہوئی شے مل جائے تو جتنی خوشی اسے ہوتی ہے، دوسرا حضور نے کہا جب کسی کو بانج عورت کو اللہ تعالیٰ بچہ نصیب کر دے تو جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ چلو تیسری بات بھی ہے محسوسات میں ہے۔ آج کل تو نہیں، گل پرانی ہو گئی ہے، مئی کی بات ہے اور جون کی بات ہے، یہ کبھی روزے یہاں سے بھی گزر رہے تھے جہاں سے آج گزر رہے ہیں، پھر گزرتے وہ ستمبر سے گزرے، پھر اگست سے گزرے، ریورس ہوتے پھر آج کل وہ جون میں جولائی میں، تو گرمی کی شدت، پیاس لگے تو افطاری کا ٹائم آئے تو سب سے پہلا ہاتھ ہی پانی کی طرف ہی جاتا ہے، اور پانی پی کر ایک دم سے وڈا سر آسان نکالتے، شکر ہے یار پانی جیسی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ یہ لہجے بناتے ہو کہ نہیں بناتے؟ ہاں، وڈا سر آسان نکالا اور پانی کا گلاس ایک دم آدھا پی گئے، دوسرا آدھا دوسرے سانس میں پی گئے، تو پیاسے بندے کو ملے پانی تو جو اس کی جان میں جان آتی ہے، بلکہ
دودھ پی لو، یہ پی لو، وہ پی لو، آخرکار سب کا بول یہی ہے او یار پانی دی کوئی مقابلہ نہیں یار، پانی پانی ہے، بہت سارے بولتے ہو پیاس پانی مٹاتا ہے، جو مرضی پی پو لو۔ تو جیسے یہ بات ہے، میرے حضور نے اسی بات کو اٹھایا، کہا بندہ ہو پیاسا تو نکل رہی ہو اس کی جان، پانی اس کو مل نہ رہا ہو، پھر مل جائے کتنا خوش ہوا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا مولا معاف کر دے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ 3 مثالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب میں حدیث ختم کرنے جا رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے نا، تو ویسے قیامت والے دن یہ ان ہاتھوں کو پتہ ہونا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، بندے نے گناہ کیا ہے تو بندے کے وجود کے حصوں کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، انہوں نے قیامت والے دن گواہیاں دینی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا تو ہاتھوں نے کیا ہوا گناہ اللہ ان کو بھلا ہی دیتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کل قیامت کو یہ بول ہی نہیں سکے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے۔ ہاتھوں کی یاداشت میں سے بھی اللہ پاک کو گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی نیکی اور گناہ کا ایک اور حال حضور نے فرمایا۔ میں نے پرسوں اپنے بیٹے سے کہا مجھے چھوڑا مسجد میں، میں ذرا رپورٹ لے کے آتا ہوں کیا ہو رہا ہے، تو موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ میں کہا کچھ پڑھ رہے ہو کہ ایسے خالی سفر ہی کر رہے ہو؟ ایسے کچھ پڑھ رہا ہوں۔ تو پڑھنا ہی چاہیے، چلتے چلتے موٹر سائیکل پر، بائک پر، گاڑی پر، سائیکل پر کچھ پڑھتے ہی رہے۔ میں کہا یہ قیامت والے دن یہ ساری گواہیاں قیامت والے دن ہمارے ساتھ چلیں گی کہ یہ بندہ پڑھتا 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 یہاں سے گزرا۔ تو گناہ کا حال بھی یہی ہے، جہاں سے گزرتے ہو گناہ کرتے کرتے۔ تو رب کائنات نے اس صورت کے اندر کہا نہیں ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، تو اس میں کیا ہے یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بولے گی قیامت والے دن کس نے گناہ کیا مجھ پر، کس نے نیکی کی مجھ پر۔ تو حضور فرماتے ہیں توبہ اتنی بابرکت چیز ہے کہ ویسے زمین کو بھی یاد رہنا ہے کہ کیا گناہ اس پر ہوا تھا، لیکن جو توبہ کر لیتا ہے نا تو زمین کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے، یہ قیامت کو کہہ ہی نہیں سکے گی مولا اس نے مجھ پر فلانا گناہ کیا ہوا ہے۔ بہت مبالغے کے ساتھ حضور نے توبہ کی عزت افزائی کی، توبہ کی اہمیت کو اٹھایا کہ بانج عورت سے زیادہ خوشی جب اس کو بچہ مل جائے، پیاسے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ جب اس بندے کو پانی مل جائے، گم شدہ شے ملنے پر بندہ جتنا خوش ہوا، توبہ پر اللہ اس سے زیادہ خوش ہوا۔ تو اعضائے جسمانیہ کو بھلا دیا جاتا ہے کہ بندے نے گناہ کیا ہے، اور زمین کے جس حصے پر کھڑا ہو کر گناہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی فراموش بھلا دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا ہوا ہے۔ توبہ کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ سے کرم دے دے، مہربانی فرما دے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہر بندے سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، خالص توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔